बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतवार का दिन, अक्टूबर की 19 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन जो हमारे सामने बड़ी खबर आई। रात गए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हो गया है, सीज़ फायर का मुआहिदा, अमन का मुआहिदा हो गया है। कतर में ये मुआहिदा हुआ है। तस्वीरें आई, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा, हमारे इंटेलिजेंस चीफ, वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ इन मुज़ाकरात में शामिल थे। कतर के वज़ीर दिफ़ा, कतर के इंटेलिजेंस चीफ वो मेज़बानी कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ज़बरदस्त रहा, मुज़ाकरात हो गए, अमन मुआहिदा हो गया, और कतर का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने ये कहा कि कतर के साथ साथ तुर्की का शुक्रिया अदा करते हैं, और अगली मुलाकात जो है वो होगी तुर्की में, और इस सिलसिले में कुछ चीज़ें मज़ीद जो हैं वो तय की जा चुकी, कुछ मज़ीद तय की जाएंगी। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कुछ हुआ उस पर ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि खामोशी के साथ ये काम शुरू हुआ। इसकी खबरें आना शुरू हो गई थी। मैं आपको बता रहा था कि अहम तरीन अफराद कतर चले गए हैं, और फिर उसके बाद ये मुआहिदा हो गया है, ये खबर आ गई है। तो कतर का शुक्रिया, तुर्की का शुक्रिया, और मुआहिदा हो गया। नथिंग लाइक इट, अच्छी बात है। यही बात इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात मसले का हल हैं, जंग मसले का हल नहीं है। तो मसला हल होना चाहिए। और अभी हमने देख लिया फ़लस्तीन के केस में, अफ़गानिस्तान के केस में, और इसके अलावा जहाँ जहाँ हुए तो ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, बट टू अ सर्टेन लेवल उसके बाद जाहिर है कि पीस के लिए बैठा जाता है, बात की जाती है, मुज़ाकरात किए जाते हैं। इट इज़ अ मस्ट। तो ये कर लिया गया है। अब इस वीडियो की जो मौज़ूआत आपने थंबनेल पर देखे हैं उन पर बात करें। एक सवाल हो रहा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, हुकूमत पंजाब से। उसके अलावा ये सवाल सीसीडी से भी हो रहा है। सीसीडी वो जो फैसले कर देते हैं, जब किसी को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो फैसले कर देते हैं। उनसे सवाल हो रहा है कि एक अदद शख्स जो वीडियो वायरल है, एक बस में पेट्रोलिंग पुलिस का अहलकार, वो खातून बैठी हुई है और नाजेबा हरकत करता है, उनकी पिछली सीट पर बैठा उनको छेड़ता है, टच करता है, और एक से ज़ायद बार करता है, बार बार करता है। एक साहब जो एक और साइड पर बैठे, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से किसी तरह से उसकी वीडियो बना ली। वीडियो में उसका चेहरा वाज़े है, और ये शिकायत हो रही थी। तो उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्विटर पे आके शिकायत करने वाले को, जो एक प्रो नून लीग अकाउंट है, एक्टिविस्ट का अकाउंट है, उसको जवाब दिया कि गिरफ्तार हो गया है ये शख्स। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जाहिर हुक्काम से कहा होगा, तो हुक्काम ने तमाम डिटेल्स मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार होने वाला जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस अहलकार खातून से छेड़छाड़ कर रहा था, उसका नाम है अदील अहमद। मरियम नवाज शरीफ साहब ने उसकी एक लंबी सी लिस्ट जो चीज़ों की थी, कवायफ की, वो शेयर कर दी। हेड कांस्टेबल है, जनरल ड्यूटी पर मामूर था। इस शख्स का बेल्ट नंबर है 7446, और इसके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि इसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो है फिट फॉर ड्यूटी। अब ये जो मेडिकल कंडीशन फिट फॉर ड्यूटी है, इस पर भी सवाल है। जो इसने हरकत की उस पर भी सवाल था, गिरफ्तार हो गया है। लोग एक सवाल और कर रहे हैं कि हम वीडियो देखते हैं, कोई शख्स गली में से गुजरते हुए बाइक पर किसी खातून के साथ नाजेबा हरकत करता है, किसी बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता है, कोई दरवाजे पे खड़ी खातून के साथ नाजेबा हरकत करता है, और उसके अलावा जो खवातीन से बदसलूकी, बेहुदगी और नाजेबा हरकत करने वाले लोग हैं, उनके बारे में सीसीडी को टैग किया जाता है, सोशल मीडिया पे वो चीज़ पोस्ट की जाती है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो शख्स गिरफ्तार हुआ, उसके नेफे में पिस्टल चल गया। ये होता है। या लोग ये बताते हैं कि मैं गया था, जिस हाथ से मैं जो कुछ कर रहा था वो हाथ आगे जाकर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गिर गया, वही हाथ मेरा टूट गया, मेरा पाँव जो है वो उसकी हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई। और बताया जाता है कि ये जो है हाफ फ्राई करने की एक नई किस्म है, और ये कर दिया जाता है, फौरी इंसाफ कर दिया जाता है। लोग इसको बड़ा पसंद भी करते हैं। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि ये जो अहलकार है, चूंकि ये पेटी भाई है, इसलिए बचाया जा रहा है, क्या इसके नेफे में पिस्टल चलेगा?
کیا اس کا وہ ہاتھ جس سے یہ حرکت کر رہا تھا وہ ہاتھ نشانہ بن جائے گا، اس کی انگلیاں خود بخود ٹوٹ جائیں گی، بھاگنے کی کوشش کے دوران گرے گا، اسی ہاتھ کے بل گرے گا اور اس کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی؟ کیا یہ ہوگا؟ نہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو تصویر شیئر کی اس میں وہ شخص سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے، عدیل احمد، اور اس کے قوائف شیئر کر لیے۔ تو لوگوں کا پوچھنا یہ ہے کہ جو نیفے میں پسٹل ہے یہ صرف ان لوگوں کے جو پولیس والے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے، یا پھر اس سلسلے میں اگر انصاف ہونا ہے تو یہ سب کے ساتھ کیا جائے گا؟ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی اور سہیل آفریدی صاحب نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ گفتگو آف دا ریکارڈ ہے۔ اچھا، ہم عمران خان صاحب سے ملتے تھے اور کئی بار ملے تو ہمیں ان کی ٹیم بتاتی تھی کہ یہ گفتگو آف دا ریکارڈ ہے، اس گفتگو کا فلاں فلاں حصہ اور اس کا مخصوص حصہ جو ہے وہ سرکاری ٹی وی پر پی ایم کی گفتگو اس لیے جاری کیا جائے گا، وہاں سے آپ اس کا اپنا حصہ لے لیجئے گا، شیئر کر سکیں گے اس کے بعد، اور ہم آپ کو آپ کی ویڈیو بھی دے دیں گے۔ جب بتا دیا کہ آف دا ریکارڈ ہے تو آف دا ریکارڈ ہے، لیکن پھر بھی کچھ حصے اس کے رپورٹ ہوتے تھے۔ اب سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو جو انہوں نے بتایا آف دا ریکارڈ ہے، اس کے کچھ حصے رپورٹ ہوئے ہیں اور سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو کے کچھ حصے اخبار میں رپورٹ نہیں ہوئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علاقے کلیئر ہو گئے تو پھر کون دہشت گردوں کو واپس لایا؟ ہم آپریشنز کے مخالف ہیں، اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے اور مسائل بڑھتے ہیں۔ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے امن قائم ہوگا؟ افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو جواب ملے گا۔ افغان مہاجرین کو جو یہاں پر ہیں باعزت طریقے سے واپس بھیجوائیں گے۔ کابینہ کی تشکیل عمران خان سے مشاورت کے بعد کی جائے گی، ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مزمل اسلم کو کابینہ میں رکھنے کا کہا گیا ہے اور کسی کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صاحب، ایک سورس جو مل کر آئے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر سیف بھی کابینہ میں ہوں گے۔ ابھی ہمارے سامنے یہ آ جائے گا کہ بیرسٹر سیف کابینہ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے ایک بات اور کی، انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی میں ملوث افسر کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ اینٹی کرپشن والے خیبر پختونخوا میں ایک کارروائی کر رہے ہیں، لوگوں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو فارم 45 ہیں ان میں تضاد ہے۔ الیکشن کمیشن میں کی ویب سائٹ پہ بھی ہم نے دیکھا، میاں نواز شریف کے کیس میں تو سب سے زیادہ مثالی کیس رہا، باقی لوگ بھی انتہائی دھاندلی زدہ الیکشن تھا، سب نے مانا، دنیا بھر نے مانا، رپورٹس تک دبا دی گئی۔ تو اب یہ سوال اٹھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا؟ تو تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے، کامران بنگش صاحب نے جو ایفرٹ کی تھی، بنگش صاحب کی تو خیر نہیں، لیکن تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی تو باضابطہ طور پر اعلان شدہ جو کھٹ پٹ تھی گنڈا پور صاحب سے، وہ بتاتے تھے کہ ہے، تو ان کے معاملے میں چیزیں اتنی بہتر نہیں تھی۔ لیکن اب سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دھاندلی میں ملوث ہوگا اسے سزا ضرور ملے گی اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوری طور پر چاہا کہ یہ کارروائی روک دی جائے، لیکن پھر اس کارروائی کو نہیں روکا جا سکتا، یہ ہوا، اور اب سہیل آفریدی صاحب اسے اور آگے بڑھائیں گے۔ تو میسج ہے سہیل آفریدی صاحب کا مرکز کے لیے کہ یہاں دھاندلی جو ہوئی ہے اس کو وہ کلیئر کر کے دکھائیں گے کہ کیا ہوا ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ سنم جاوید کے حوالے سے رپورٹ تھی، سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میں نے رپورٹ مانگی، مسترد ہے، جو پہلی رپورٹ ملی ہے، دوبارہ رپورٹ لیں گے اس سلسلے میں، اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو پولیس ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہے وفاق کے انڈر۔ محسن نقوی صاحب نے ان کو بلٹ پروف گاڑیوں کی چابیاں وغیرہ بھی دیں، اور وہاں پر زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر مسائل ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی پولیس میں بھی اور دیگر چیزوں میں بھی، اور چیف سیکرٹری بھی مرکز سے آتے ہیں، کام صوبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جو مداخلت کے معاملات ہیں، خیبر پختونخوا سے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایشو ہیں اور ایشو بنیں گے آگے جا کر۔ سہیل آفریدی صاحب کے لیے ایک عدد چیلنج بھی ہوگا، دیکھتے ہیں وہ اس سے کیسے نمٹتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے نوجوان ہے، بچہ ابھی تجربہ حاصل کرے گا تو ہمیں بھی ساتھ ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ مسترد کر دیا تھا۔ وہ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات لگا دیے اور کہا کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں ایک فیصلہ دے چکی ہے، ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، ایس او پیز طے کیے جا چکے، ان کے مطابق ملاقات کرنے آپ کیوں بار بار عدالت آتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہاں جو ہوتا ہے اڈیالہ کے باہر ہفتے میں 2 سے 3 بار وہ پورا کا پورا منظر پوری قوم دیکھتی ہے،
تو عدالت کے طے شدہ SOPs پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو اس پر عدالت جانا پڑتا ہے، عدالت جانا پڑے گا۔ سہیل آفریدی صاحب کو عدالت کہے گی آپ مل لیں، لیکن یہ ملاقات عدالت کی اجازت سے ہوتی تو کیا بات تھی؟ یہ عدالت کی اجازت سے ملاقات نہیں ہوتی، یہی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 70 جو دہشت گرد ہیں وہ ٹھکانے لگا دیے گئے ہیں، امن کے دشمن۔ سیکیورٹی حکام یہ بتاتے ہیں کہ 17 اکتوبر کی رات کو افغانستان کے صوبے پختیکا میں گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کر کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 70 سے زائد خوارج ہلاک ہو گئے اور بڑے بڑے نام ہیں اس میں۔ انٹیلیجنس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مؤثر اسٹرائکس کی گئیں، خارجی گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد خوارجی، جن میں اہم خارجی سرغنہ بھی شامل ہیں، جہنم حاصل ہوئے اور یہ دہشت گردی کی بڑی وارداتوں میں ملوث تھے۔ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گرد حملے کر رہے تھے اور 17 اکتوبر شمالی وزیرستان میں بھی اسی گروپ نے ناکام حملہ کیا۔ 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان اس میں شہید ہوا اور گل بہادر گروپ پر مصدقہ اسٹرائکس میں مارے جانے والے اہم خارجی سرغنہ، اس میں خارجی فرمان عرف اکرمہ یہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ صدیق اللہ داوڑ، مداخیل مقرب اور قسمت اللہ بھی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ یہ ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں جن کو پاکستان نے حاصل کیا ہے افغانستان میں کارروائی کرتے ہوئے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب آ جائیں گے، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ جو مسئلہ بنے گا وہ مسئلہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب احتجاج کے معاملے میں کیسے آگے جائیں گے، سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے میں کیسے آگے جائیں گے، سہیل آفریدی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہے اور مائنز اینڈ منرلز کا معاملہ ہے اس میں کیسے آگے چلیں گے۔ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ان کو دیکھنا ہوگا۔ باقی